ونسلم على رسوله النبي الأمين الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صدق الله المولى العظيم آقا کل جہاں شہنشاہ کل عالم دولائے عرش زینت فرش حبیب کبریا شہنشاہ لامقام رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حضور ناز بڑی محبت کے ساتھ درود پاک تشریف خدا کرے ہم سب کے مولا کا نام ہمیشہ بلند رہے، خدا کرے ہم سب کے محبوب آقا، ہم سب کی جان اور ہم سب کا ایمان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان ہمیشہ بلند رہے۔ عزیز دوستو، دل سے دعا ہے میرا مالک ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یاد رکھیں یہ ذکر عالی مقام امام حسین ہو رہا ہے، اور اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں کہ جو مقدر میں نام بھی ہو صدقہ حسین کا ملتا ہے۔ اس لیے انتہائی مؤدب ہو کر بارگاہ ذکر حسین میں بیٹھے، انتہائی اصلاح کے لیے جو نقطے بندہ نچیز عرض کرے گا، صرف یہی دعا ہے کہ مالک ہم سیاہکار ہیں، ہماری آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے اور صرف تیرا نام سویرا ہے۔ تو مالک تو ہی ہم نابینا لوگوں کو بینائی عطا فرما، جو بھی گفتگو ہو دل کو اور جسم کے نور کو کام بنا کے توجہ سے بیٹھنا ہے۔ ہماری گفتگو 3 حصوں میں تقسیم ہوگی اور 3 شخصیات کا ہم ذکر کریں گے اپنی گفتگو کے اندر۔ پہلی ذات حبیب کبریا شہنشاہ عالی مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات پاک ہے، اور دوسری ذات خلیفہ اول
شہنشاہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات ہے۔ گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر، نگر نگر گلی گلی علی علی، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق حسین، حق فرید۔ اور تیسری شخصیت ہماری گفتگو کی جان، ہماری محفل کی جان اور یقیناً کل عالم کی جان، امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنا انتہائی خاموش، انتہائی خاموش، کوئی بھی نہ لگے کسی کو، انتہائی خاموش، انتہائی خاموشی سے۔ تو یاد رکھیں ایک پیغام ہم پورے پنجاب میں جگہ جگہ نگر نگر گلی گلی جس کو عام کرتے رہے ہیں، اسی کے ذکر سے ابتدا ہوگی۔ ہم نے جو گفتگو کرنی ہے صرف ایک ہی مقصد ہے کہ مولا تیری بارگاہ تک رسائی کیسے ہو۔ عاشق حق صوفی باصفا حضرت صوفی بکر علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں زمانے والے رب کی کن اور مرد کا ارادہ یہ ایک ہی تو چیز ہوتی ہے۔ رب کن کہہ دے تو ہو کے رہتا ہے، اور مرد ارادہ کر لے تو پھر کر کے چھوڑتا ہے۔ تو آج ہم اسی بات کا ارادہ کریں گے کہ مولا جو ہم ذکر کریں جن شخصیات کا، انہی کے صدقے ہمیں راہ ہدایت نصیب فرما۔ عزیز دوستو، بھگنی پور گاؤں خطابات کے حوالے سے میرا بڑا فیوریٹ گاؤں ہے، اور محترم قاری اسلم صاحب بھی حاضر ہیں۔ وہی شوق، وہی محبت اور وہی ململہ آپ سب شخصیات میں بھی نظر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف ایک نگاہ کرم کی بات ہوتی ہے، یہ مت سوچنا کہ وہ مدینہ میں ہے، یہ مت سوچنا کہ وہ کربلا میں ہے، اور خدا کی قسم یہ مت سوچنا کہ وہ پاک قبر میں ہے۔ ہم جن کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے فضل سے ادھر موجود ہیں۔ تو بھگنی پور گاؤں میں یہ نقطہ میں پہلی دفعہ اور بہت خاص موقع پہ یہ میں عرض کر کے آیا تھا، جسی شخصیت سے ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے۔ ایک بزرگ ہے اور بہت بڑے عاشق ہیں، وہ اپنی کتاب کہیج گدش بوسط عرفان محمدی میں ارشاد فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب کچھ نہ تھا تو خدا تھا، تو صرف خدا تھا۔ تو وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جن شخصیات کا ظہور کیا، آپ فرماتے ہیں کہ اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے جس ذات کا ظہور ہوا وہ ذات حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جناب آدم علیہ السلام آپ سے 10,000 سال بعد نوشیروان عادل بادشاہ ہوا ہے۔ 10,000 سال بعد نوشیروان عادل بادشاہ، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کا جانشین تھا۔
آپ فرماتے ہیں لوگوں، اس نوشیروان عادل بادشاہ نے اس وقت کے دانا اور سیانے اور سمجھ رکھنے والے لوگوں کو اکٹھا کیا اور ان کو اکٹھا کر کے سب کے سامنے ایک ہی سوال رکھا، لوگوں میں یہ چاہتا ہوں کہ سکون ہو جائے زندگی میں یہ چاہتا ہوں کہ سکون ہو جائے سارے زمانے میں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ میرا نام زندہ رہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سارے معاملات ہیں وہ اگر میں نے اکٹھے کرنے ہوں تو کون سا ایسا کام کروں کہ وہ کام کرنے کے بعد یہ سارے میرے معاملات ہمیشہ زندہ و جاوید ہو جائیں۔ ہر سیانے نے اپنی رائے لی، ہر دانا نے اپنی تجویز پیش کی۔ ان سیانے اور دانا لوگوں میں ایک شخص تھا، اس نام تھا دقائم اجہز۔ اس کا کیا نام تھا؟ یاد رکھیں، جب اس بات کا میں نے آغاز کیا، میں اکثر عرض کرتا ہوں، اقبال عالم کرتا ہے، اقبال عارف کرتا ہے، اور اقبال عاشق کرتا ہے، اور جس نگاہ سے بات عاشق کرتا ہے بات جس سے بری دیتی ہے۔ دیوانے اور نگاہ رکھتے رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دکان اجس نے کہا نوشیروان عادل بادشاہ سے کہ بادشاہ، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش کو نصیحتیں کی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو تانبے کے پتھروں کے اوپر نصیحتیں کی تھی۔ وہ کدھر ہے؟ کہا جی وہ بڑی ہے، وہ منگواؤ۔ وہ 300 پتھر منگوائے گئے، ہر پتھر پہ ایک نصیحت لکھی تھی۔ تو قائم اجس نے ایک ایک نصیحت کو پڑھتا گیا۔ ان میں ایک نصیحت اٹھائی اور کہا نوشیروان، اب یہ 299 پتھر اٹھا کے چاہے دریا میں پھینک دو، ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک ہی نصیحت اٹھائی، صرف ایک ہی نصیحت، اور اس پہ لکھا تھا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو کہتے ہیں، بیٹا جب بھی مشکل آئے، یہی بات توجہ طلب ہے، حاصل جان گفتگو ہے، بیٹا جب بھی مشکل آئے جھکنا اس خدا کے آگے، جھکنا اس خدا کے آگے، لیکن جھکنا وسیلہ مصطفیٰ کا دے کے بات بن جائے، لیکن جھکنا وسیلہ محمد عربی کا دے کے اب بات بنے گی، ورنہ عقیدہ اس کے آگے جھکنے سے بات کبھی کامل نہیں ہوتی رہے۔ تو عزیز دوستوں یاد رکھیے، ہم اپنی صفتوں کو درست کریں گے، ہم اپنی توجہ اور دل کے قبلے کو درست کریں گے۔ یاد رکھیں، منزل ملا ہی کب کرتی ہے جب صفت درست ہوتی ہے۔ حضرت ڈاکٹر اشفاق احمد زاویہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں صفت درست بھی نگاہ کرم سے ہوتی ہے۔ حضرت صوفی برکت صاحب بڑا لطیف نکتہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بابا اگر رب ڈھونڈنا ہے نہ ڈھونڈنا، رب ڈھونڈنا ہے نہ اس جھیلے پہ بہنا، رب ڈھونڈنا ہے نہ ڈھونڈنا، ارے پہلے مرشد ڈھونڈنا، وہ تجھے خود اللہ کی بارگاہ میں لے گا۔ تو اس لیے ڈاکٹر اشفاق کہتے ہیں کہ سمت درست بھی تبھی ہوگی جب ماہی کی نگاہ کرم ہوگی۔ عزیز دوستوں، میں صرف ایک ہی بات سنا کے اپنی بات کو دوسری شخصیت کی طرف ٹرانسفر کروں گا۔ ہم جس کے ماننے والے ہیں، ہم جس سے محبت کرنے والے ہیں، آج بسط افسوس یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ میں اور آپ یہ سن رہے ہیں کہ جی ان کو یہ پتا تھا، ان کو یہ پتا نہ تھا۔ ارے نادانوں، یہ کس جھیڑے گھیڑے میں پڑ گئے ہو، ان کو یہ پتا تھا یا ان کو یہ پتا نہیں تھا، یہ کس مدہوشی میں کھوئے ہوئے ہو۔ ارے نادانوں،
اس جھنڈٹ سے باہر نکل کے تو دیکھو، اس جھنڈٹ سے باہر نکل کے تو دیکھو کہ وہ ذات حقیقت میں تھی کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مدینے کی گلیوں میں شور ڈالتے پھر رہے تھے، ارے میں نے مدینے کی گلیوں میں چلتا پھرتا خدا دیکھا ہے، گلیوں میں چلتا پھرتا خدا دیکھا۔ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلا، بھاگ کے گئے، پکڑا اور پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں لے آئے، کہا آقا ہم شریعت کے بعد کو بڑے لذیذ انداز سے لوگوں کے اندر داخل کر رہے ہیں اور یہ بات ہی بکری کیے جا رہا ہے۔ ہائے ہائے، امام راضی فرماتے تھے ایک ہی بارگاہ ایسی تھی جہاں پہ دل توڑے نہیں تہاں دل جوڑے جاتے تھے، وہ بارگاہ میرے آمنہ کے لال کی بارگاہ تھی۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ کیا کہتے ہیں؟ کہا جی یہ عمر فاروق نے کہا یہ کہتا ہے میں نے مدینے کی گلیوں میں خدا دیکھا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کیا کہتے ہیں؟ ہائے ہائے، فرمایا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کہا تھا جب معراج سے واپس آئے تھے، اب سن لو تو یہ کہنے والے ہیں جامعہ ترمذی کی حدیث کو کرواتا ہوں، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے، ان کو یہ پتا نہیں، وہ یہ جانتے ہیں وہ نہیں جانتے۔ ارے نادانو سنو جامعہ ترمذی میں امام ترمذی کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا بتاؤ ابو ہریرہ کیا کہتے تھے؟ کہا جی حضور آپ جب معراج سے تشریف لائے تھے تو سب نے کہا آقا یہ تو بتائیں وہ خدا کیسا دکھتا تھا، میرے آقا یہ تو بتائیں وہ میرا مالک دکھتا کیسا تھا۔ تو حضور نے مسکرا کے کہا کہ میں نے بھی یہ سوال کیا اس بارگاہ میں کہ مولا مجھ سے تو پوچھیں گے کہ بتا سونا وہ کیسا تھا مٹھڑن والی، تو صاحب کی طرف سے حکم آیا محبوب ان کو بتا دینا جو تیرے نخرے کو دیکھ رہے کہ سمجھو انہوں نے مجھے دیکھ لیا۔ جو تیرے مخرے کو دیکھ لیں گے، جو تیرے مخرے کی زیارت کریں گے انہوں نے سمجھو مجھے دیکھ لیا۔ حضرت پاک کے اسلامی تاریخ کتاب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شوق اٹھا کہ مقام مصطفیٰ تو دیکھو کیا ہے، مقام مصطفیٰ حضرت با یزید فرماتے ہیں اس کے اعظم پڑھ کر غوطہ مصطفیٰ میں سمندر میں نے غوطہ لگایا۔ آپ فرماتے ہیں باطن کے 100 سال اور 100 سال پرواز کرنے کے بعد آگے ایک نورانی مخلوق نے آ کے کہا با یزید پلٹ جا، تیری 100 سال کی پرواز قدمین مصطفیٰ پہ نہیں پہنچ سکی، انتہائی مصطفیٰ کیا دیکھا تیرے 100 سال کی پرواز ارے قدمین مصطفیٰ پہ نہیں آ سکی، انتہائی مصطفیٰ کیا دیکھے گا۔ عزیز دوستو شکر بجا لاؤ، شکر بجا لاؤ، ہم اس ماہی کے ڈر لگے ہیں خدا کی قسم جو سینے لگائے جدا نہیں کرتا، جو سینے لگائے جدا نہیں کرتا۔ آج یہ ضرورت آن پڑی ہے اپنے بچوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر، اپنی بچیوں کے اندر عشق مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے بوٹے لگا دو، بوٹے لگا دو، کیونکہ ایک ہی مشن پہ کام کیا جا رہا ہے۔ اس وقت خطرہ توحید پرستی سے اب نہیں رہا، اس وقت خطرہ ہے یہودی طاقتوں کو تو صرف یہ ہے کہ ان کے نبی کا عشق، ان کے نبی کی شوق اور ان کے نبی کی محبت کو قابل کیا جائے، کوئی اور نہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کے اندر پیار ڈالو، اپنے بچوں کے اندر وفا ڈالو، جب وقت آئے رسول پاک خاطر وہ جان تو قربان کرتے کبھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اندر ہے، وہ اسی میں اسی میں اگر
ناکامی تو ایمان نامکمل ہے۔ یاد رکھو، ہاتھ اٹھا کے شکر کیا کرو، ہمیں آمنہ کے لال قلعہ لگایا ہے۔ خدا نبیوں کی ہسٹری کو اٹھا کے تو دیکھو، جب جب مشکل وقت آیا نبیوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی، امت کا بیڑا غرق ہو گیا۔ 100 بار یہ وقت میرے ماہی کے پاس بھی آیا، تکلیفیں دی، شدت دیا گیا، انتہا عذاب پہنچائے گئے، صرف یہی کہتے تھے کہ یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، یہ جانتے نہیں میں کون، یہ جانتے نہیں میں یکسر بیان کرتا ہوں نا، یہ جانتے نہیں، حضور نے کیا فرمایا، یہ جانتے نہیں میں کون ہوں۔ ہمیں بدل میں کنکریاں اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، اور کنکریاں حضور نے پکڑی، اٹھا کے کافروں کی طرف پھینکی، وہی آ گئی بما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ محبوب سونا، کہ کنکریاں تو نہیں سٹیاں، تجھے خدا نے سٹیاں۔ یہ جانتے نہیں میں کون ہوں، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ ہم اس باوفا بامراد اور اس محبت کرنے والے نبی کے امتی ہیں۔ حضور کے ساتھ پیار کرو۔ ایک صاحب تھے حضرت ابن معافہ رضی اللہ عنہ کو 70 حج کیے زندگی، اور 70 حج ہی رسول اللہ کے نام کروا دیے۔ جب 70ویں حج کی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے، آپ نے فرمایا سارے حج ہی میرے نام کر دیے۔ کہا حضور سب کچھ ہے جی، آپ کا سب کچھ ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے 70 حج ہمارے نام کر دیے، ہم نے اپنا آپ تیرے نام کر دیا، ہم نے اپنا آپ تیرے نام کر دیا۔ عزیز دوستو، یاد رکھو، یہ ہے وہ باوفا نبی، یہ ہے وہ آمنہ کا لال، یہ ہے وہ شخصیت۔ دوسری شخصیت ذات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ خدا کی قسم دل دکھتا ہے کہ میرے صدیق کی ذات کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، صرف اس لیے میں نے ان کا ذکر گفتگو میں شامل کیا۔ کچھ تو حیا کرو، کچھ تو خوف کرو۔ ارے نادانو، میں تو یہ اس بات سے میں بہت پریشان ہوں، آج کل عجیب معاملہ ہو رہا ہے انٹرنیٹ کے اوپر، اور لوگوں کی عجیب باتیں سنتے ہیں، ان لوگوں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں جن لوگوں میں سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑی، ان لوگوں کے اوپر یہ لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ ارے بد نصیبو، تمہیں دکھتی ہی ذات ذات مصطفیٰ اور آپ کے خلفائے راشدین ہیں، کچھ تو ہوش کرو، محبتوں کو بانٹو، محبتوں کو تقسیم کرو، لوگوں کے اندر عشق مصطفیٰ پیدا کرو، لوگوں کے اندر حیا مصطفیٰ پیدا کرو، اور حضور کے صحابہ کا عشق اور حضور کے صحابہ کا شوق پیدا کرو۔ یہ کیوں کینچیاں لے کے آ گئے ہو؟ حضرت صوفی برکت علی رضوانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ آپ کی ٹوپی اس شیپ میں کیوں ہے؟ ہائے عاشق کی ہر بات ہی بکری ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو اس ٹوپی کو، اس کو دیکھ کے دو چیزیں یاد آتی ہیں۔ پہلی چیز، یہ قبر کی شکل میں ہے، تمہیں قبر یاد آئے اور بڑا ہی لطیف نقطہ عرض کرنے لگا ہوں۔ دوسری چیز دیکھو، یہ دو کپڑوں کو جوڑ کے ملی ہے، دو کپڑوں کو جوڑ کے ملی ہے۔ جہاں پہ دو چیزیں خدا کے لیے ملے، وہاں پہ خدا کا نور اترتا ہے، خدا کا نور اترتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں، ہم محبتیں بانٹنے والے لوگ ہیں، ہم لوگوں کے اندر پیار پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ خدا کے لیے ہوش کرو، ان کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہو جن کو سینے سے لگا کے حضور نے سلایا ہوا ہے، ہوش کرو۔ ارے کچھ تو ہوش کرو۔ محمد کرم شاہ جان نوشی کے ارشاد فرماتے ہیں، ایک ہی بات سے عشق اور شوق اور محبت کی طرف حضرت صدیق اکبر کی دیکھیں، ایک ہی بات سے۔ جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو بکر، ہو سکتا ہے ہمیں مدینہ کوچ کرنا پڑے، ہو سکتا ہے ہمیں مدینہ کوچ کرنا، ہو سکتا ہے ہمیں مدینہ کوچ کرنا پڑے، تو ذرا تیار رہنا۔ جس دن پھر سرکار نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے گھر گئے، ابھی دستک دی ہی تھی دروازہ کھل گیا، ابھی دستک دی ہی تھی
ذرا ہوش سے سننا، ابھی دستک دی ہی کی دروازہ کھل گیا، حضور متعجب ہو کے فرمانے لگے ابو بکر کیا تم سوئے نہیں؟ ہائے ہائے، حضرت ابو بکر کا جواب سنے اور آپ کے جسم کے دو کھڑے ہو جائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جس دن سے آپ نے کہا تھا ابو بکر نے تن بستر کے ساتھ لگا کے نہیں دیکھا کہ کہیں ایسا ہو میرے حضور آ کے دستک دیتے رہے اور ابو بکر بے خبر ہو۔ نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، نہیں جاندا زمانہ عظمت صدیق دی، اور نہیں جاندا عظمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، پوچھو رسول پاک تو قیمت صدیق دی، اور سب کچھ نثار کیتا مگر حضور نے حکم دیا جو کچھ ہے لے آؤ، جو دے سکتا ہے وہ لے آؤ۔ حضرت ابو بکر جیسا کون اٹھا کے لاؤ گے؟ کون لاؤ گے میرے ابو بکر جیسا؟ گھر کا سارا سامان باندھا، ہر چیز پکڑی۔ ہائے ہائے ہائے، حافظ اتنے کر فرماتے ہیں اپنے جسم کا لباس اٹھا کر، پھٹا ہوا لباس جو ضرورت کے قابل بھی نہ تھا، اس لباس کو پکڑا اور دیواروں کے ساتھ مار مار کے دیکھتے تھے کہ ایک سوئی بھی نہ رہ جائے، میری جان میں سب کچھ مارا ہے، سب کچھ لے کے حاضر ہو گئے۔ عرض کیا حضور سب حاضر ہے، اب سنو رسول اللہ کا جواب۔ آپ نے کہا تو گھر چھوڑا ہے؟ فرمایا لکھا اللہ اور اس کا رسول چھوڑا، جو کچھ تھا سب کچھ قربان کر دیا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑا اور سینے لگایا، اور لگا کے آپ نے دعا دی میرے مولا میرے ابو بکر کے راضی ہو جا۔ سب کچھ نثار کیتا، چھٹی سوئی بھی نہیں، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی، اسلام نو جدوں پئی ضرورت صدیق دی۔ عاشق خواجہ نظام الدین محبوب الہی فرماتے ہیں جو یار کے اوپر سب پھیلا کرتے اس یار سے کہتے ہیں جو سب کچھ سزا کرتے ہیں، اور اسی کا عاشق کیا ہوتا ہے۔ آپ کے بیٹے نے اسلام قبول کر لیا اور ایک دن کھانے کے درمیان بیٹھ کے کہنے لگے ابا جان جب میں کافر ہی تھا آپ مسلمان ہو گئے، فلاں موقع پر آپ کی گردن 2 بار میری تلوار کے نیچے آئی، آپ سمجھ کے چھوڑ دیا، جناب صدیق کا چہرہ جلال گیا۔ آپ نے فرمایا پھر تو شکر کر، ایک دفعہ بھی تیری گردن میری تلوار کے نیچے آتی، میں نے یہ نہ دیکھنا تھا میرا بیٹا ہے، میں نے دیکھنا ہی یہ تھا کہ یہ میرے آقا کا دشمن ہے اور میدان جنگ میں میرے حضور سے دشمنی کرنے آیا ہے، اور میں نے سر کاٹ کے تیرا جواب۔ یہ ہے عشق ابو بکر صدیق کا۔ ارے بدبخت ہو، کچھ تو ہوش ہونا چاہیے، اس کے اوپر کفر کے صدمے لگا رہے ہو جو سب سے محبوب اور قریب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، کچھ تو ہوش کرو یار۔ ہماری گفتگو کا تیسرا حصہ حضرت جناب عالی مقام حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت ہی خوبصورت بیان علامہ صاحب نے کیا، جو آپ نے سنا جو انہوں نے بیان کیا میرا اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضرت صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کس مسلک سے ہیں؟ شیعہ ہیں، دیوبندی، سنی ہیں، اہل حدیث ہیں، آپ کیا ہیں؟
حضرت صوفی برکت علی گلکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے نخرے والے انداز سے دیکھا، فرمایا نادان فرقے تو ہیں ہی دو، تو نے کون سے چار بنا دیے؟ فرقے تو ہیں ہی دو۔ جب کربلا کا مارکا ہوا اس کے بعد دو ہی فرقے تھے، ایک فرقہ حسینی طرف تھا، دوسرا یزیدی ہے، تو ہم تو حسینی ہیں۔ نعرہ تکبیر، خدا کی قسم ہم تو حسینی ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہماری آنے والی نسل کی حسینی ہے۔ حضرت جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، اور صرف 10 منٹ، صرف 10-12 منٹ ہماری گفتگو ہو۔ کچھ شخصیات ایسی ہوتی ہیں ان کو چاہ کر بھی آپ دریا کوزے میں بند نہیں کر سکتے۔ یہ شخصیت ان شخصیات میں بھی سب سے اوپر ہے، ہم چاہ کے بھی کیسا بیان نہیں کر سکتے۔ بمختصر سے اس بارگاہ میں حاضری ہو جائے، ابتدا کروں گا کہ در حقیقت اہل بیت کا گھرانہ ہے کیا؟ اور کرنا ہے آپ نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت سیدہ کائنات کی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر۔ تو میں اس موقع پہ بیان کر چکا ہوں کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پاک رضی اللہ عنہا، کیا میرے حضور کی آنکھوں کی نور نظر اور کیا شخصیت ذات سیدہ پاک ہے رضی اللہ عنہا۔ جب حضرت مولا علی سے شادی ہوئی تو گھر مدینے کے دوسرے کونے میں تھا، گھر مدینہ کے دوسرے کونے میں تھا۔ ایک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ان کا گھر آپ کے ساتھ تھا، انسان برادری سے تھے۔ پتہ چلا کہ سرکار نے ذکر کیا ہے صحابہ میں بیٹھ کے کہ میرا دل چاہتا ہے میری فاطمہ میرے قریب آ جائے، فاطمہ میرے قریب آ جائے۔ اس صحابی کو خبر ہوئی خواجہ نظام الدین والی بات کہ عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو سب خدا کرتے ہو۔ پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور آپ کے آگے جھک کے ٹھن مار مار کے رونے لگے۔ عرض کیا یا رسول اللہ سب کچھ ہے ہی آپ کا، حضور آپ نے ذکر کیوں نہ فرمایا؟ میرے پاس تو اور بھی گھر ہے، میں اس چلا جاتا ہوں، آپ یہ قبول فرما دیں۔ فرمائے ہمیں حضور یہ آپ قبول فرما دیں۔ حضرت علی کو بلایا، کچھ ہے دینے کے لیے؟ جی ہے۔ وہ مکان ڈالا جو کچھ تھا وہ بھی دیا۔ حضرت سیدہ کائنات کو حضور قریب لے آئے، اور ایک ہی حضور نے بات سیدہ پاک کو کہی، بیٹی فاطمہ اپنے اور میرے گھر کی جو دیوار ہے اس میں ایک روشن دان رکھ دو، میرا جب دل چاہے میں اپنی فاطمہ کے مخ کو دیکھ لیا کروں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اب تشریف لے کے گئے، دیکھا حضرت فاطمہ بڑی خاموش، بڑی اداس، بڑی چپ رہی۔ کہا بیٹی فاطمہ خیر ہے؟ عرض کیا آج 2 دن ہو گئے شہزادہ حسن اور حسین دونوں بیمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ عمل کرنا ہے، جب بھی مشکل آئے اہل بیت کے گھرانے کو دیکھو انہوں نے کیا کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹی فاطمہ منت مانو، بیٹی منت مانو، اللہ کی راہ میں 2 روزے رکھو گے، اللہ کی راہ میں 3 روزے رکھو گے، منت مانو۔ کیا خوب انداز بتائے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدہ پاک نے منت مانی، اللہ نے کرم فرما دیا، شہزادے صحت مند ہو گئے۔ اب روزے رکھنے تھے، حضرت سیدنا جناب مولا علی اور سیدہ پاک نے پہلا روزہ پانی اور کھجوروں کے ساتھ رکھا۔ اب دن ہوا، افطاری کی تیاری کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا تھے، ذرا غور کرنا ہے، دل کو کان بنا کے افطاری کے لیے بھی کچھ انتظام کرنا تھے، اور گھر میں کچھ نہ تھا، گھر میں کچھ ایسا نہ تھا۔ حضرت علی پاک ایک یہودی کی دکان پہ گئے، کچھ کام ہے تو کوئی دے دو۔
اس نے کچھ کام دے دیا، اس کی اجرت میں کچھ جو لے آئے، آٹا گولا گون کے روٹی بنائی، اور عین افطاری کے وقت دروازے میں دستک ہوئی۔ جناب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو اٹھے اور جا کے دروازے میں تشریف لے کے گئے۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بندہ کھڑا ہو، کہا جی قیدی ہوں۔ کیا کہا؟ قیدی ہوں۔ اسی دن بدر کے شہداء کو آزاد کیا جا رہا تھا۔ کہا جی قیدی ہوں اور بھوک ہے بڑی شدید، اگر کچھ ہے تو عنایت فرما دینا۔ اب تشریف لے کے گئے۔ اب بات تو یہ ہے کہ روٹی ایک اٹھاتے ایک دے دیتے۔ خدا کی قسم یہ اہل بیت کا گھر ہے، میرے مولا تو نے علی اکبر مانگا، انہوں نے علی اصغر کی بات کا پیش کر دیا۔ یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہ اہل بیت کا گھر ہے، یہاں سے مانگا کرو چھوٹی موٹی چیزیں نہ مانگا کرو، بڑی بارگاہ ہے، بڑی بارگاہ سے ہمیشہ اکثر بات کیا کرتا ہوں۔ حضرت جناب یوسف علیہ السلام کا مثال ہوا، یہ نکتہ پیش کروں گا تو بات سمجھ آ جائے کہ بڑی بارگاہ سے بڑا ہی مانگا کرتے ہیں۔ جناب یوسف علیہ السلام کا مثال ہوا، لوگ اکٹھے ہو گئے، ان کی زندگی ہمیں نفع دیتی رہی ہے تو ایسا کیا جائے کہ ان کی موت بھی ہمیں نفع دے۔ بڑی مشاورت کی، ایک فیصلہ ہوا کہ لکڑی کے تابوت میں بند کر کے نیل کے کنارے انہیں دفنا دیا جائے پانی کے اندر، کیونکہ نیل ہی وہ واحد ذریعہ ہے جو سارے مصر میں گھومتا ہے۔ حضرت جناب یوسف کو پانی کے سپرد کر دیا گیا۔ جس سمت جناب یوسف کو دفنایا گیا پانی کے اندر رکھا گیا، وہ سارا علاقہ شاداب ہو گیا۔ دوسری سمت خشک ہو گئی، تین آیا دوسری سمت، وہ آباد ہو گیا، یہ خشک ہو گیا۔ مشترکہ فیصلے سے جناب یوسف کو مصر دریائے نیل کے ایسے جگہ پہ رکھا گیا کہ وہ جگہ ایسی تھی کہ پورا نیل نہیں، وہ جو تھا پورا مصر ہی تھی، اس معاملے سے شاداب ہو گیا۔ اب ایک زمانہ گزرا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، موسیٰ چل نہ جا کے ہمارے یوسف کو نیل کی نہروں سے نکال کے زمین کے سپرد خاک کر۔ اب حضرت یوسف نیل کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام آئے اور بستی سے پوچھنے پھرے کہ ادھر جناب یوسف کا وہ جو جگہ ہے وہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کہ وہ تو ایک بڑی بڑی مائی ہے، وہی جانتی ہے، 300 سال سے اوپر اس کی عمر ہے، وہی جانتی ہے۔ آپ اس مائی کے پاس تشریف لے گئے، اسے بتایا میں نبی موسیٰ ہوں، میں نبی موسیٰ ہوں۔ یاد رکھیں قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا آیا ہے۔ سب سے لاڈلے اور بڑے محبت والے حضور کے اللہ کے پیغمبر تھے، بڑے لاڈلے تھے، لیکن قوم انتہائی بدبخت اور ذلت قوم۔ جناب موسیٰ اس مائی کے پاس تشریف لے گئے، بی بی جناب یوسف کا بتاؤ؟ کہا جی بالکل پتہ ہے، آپ نبی موسیٰ ہیں؟ جی میں موسیٰ ہوں۔ فرمایا ایک شرط سے بتاؤ، جس بات کے لیے میں نے ساری بات کی تحریر رکھی، ایک شرط سے بتاؤ گی؟ بتاؤ۔ کہا جی وعدہ کریں اور دعا کریں کہ جو مقام جنت میں نبی موسیٰ کا ہوگا وہ اس بڑی بڑی مائی کا بھی ہوگا۔ جو نبی موسیٰ کو مقام دیا جائے گا جنت میں وہ مجھ کو بھی ملے گا۔ حضرت موسیٰ اس کے منہ کی طرف تکنے لگے۔ آپ نے فرمایا بی بی جنت تو مانگ، مقام موسیٰ نہ مانگ، جنت تو مانگ، مقام موسیٰ نہ مانگ۔ بی بی نے کہا کیوں؟ کہا میں نبی ہوں۔ فرمایا خود ہی پتہ لگا لے، مجھ سے بھی پوچھنا ہے۔ اللہ کی طرف سے پیغام آیا، ارے موسیٰ کس جھگڑے میں پڑ گئے ہو؟ تو کہہ دے کہ مقام موسیٰ دیا، میں خدا اسے عطا فرما دوں گا۔ کوئی پورے پاس سے لیتا ہے، اس لیے پاک ہے، اہل بیت ہے، بڑی بارگاہ ہے، کچھ بڑا مانگا کرو، اس باتوں میں نہ کیا کرو۔ مولا گڈی دے دے، پتر دے دے، دنیا دے دے، خدا کی قسم یہ تو ان کے جوڑوں کا صدقہ ہمیشہ مل جاتا ہے۔ میری ماں مجھے یہ وصیت کرتی اور نصیحت کرتی ہے، کہتی ہے پتر ایک چودھری کی نوکری کرو تو دھوکھن نہیں آتی،
نبی پاک کا نوکر کی بھی بھوکا مر جائے، نبی پاک کا ملازم اور نبی پاک سے عشق کرنے والا کیسے بھوکا مر سکتا ہے؟ جناب مولا علی نے دونوں روٹیاں پکڑی ہوتے تھے، پانی سے روزہ کھولا، کھجوروں سے افطاری کی، رات ہوئی دوسرا روزہ رکھا، اور دوسرا روزہ رکھ کر پانی اور کھجوروں کے ساتھ پھر گئے اسی یہودی کے پاس کوئی کام ہے تو دے دو یار، اس نے پھر کام دیا، اجرت ملی، جو 4 ملی کا آٹا بنایا، روٹیاں بنائی، این افطاری کے وقت پھر دستک ہو گئی، دروازہ سامنے ایک فقیر کھڑا ہے، میں مسکین ہوں، اگر کچھ ہے تو دے دیں، قربان میرے مولا علی کی ذات کے اوپر، اٹھائی دونوں روٹیاں اور پھر اسی کو دے دی، پھر کھجور اور پانی سے کھولا، اور پھر تیسرے دن کی افطاری آئی، وہاں سے یہودی سے کام لیا، جو کا بوندا آٹا، اور افطاری کے وقت پھر دستک ہو گئی، اور دروازہ کھولا تو آگے فقیر کھڑا ہو، میں بھی یتیم ہوں، کچھ ہے کھانے کو تو دے دیں، اٹھایا اور پکڑا، سب کچھ دے دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور دیکھا تو چہرہ اور سہو پکڑ گیا، 3 دن کی بھوک عجیب شدت کھا رہی تھی، ابھی سرکار کچھ کہنے ہی لگے تھے کہ یار کی طرف سے وحی آ گئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِینًا وَیَتِیمًا وَاسِیرًا، سونیا انہاں دی محبت یاد نال کی پوچھنے جڑے یتیماں غریباں تے فقیراں نوں سب کچھ پیش کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اہل بیت کے گھر کا؟ پوچھتے ہو خدا کی قسم کوئی گھرانہ اہل بیت جیسا نہیں ہے، جب سے کائنات بنی آخر تک نہیں ہے۔ ذرا غور کرنا کہ باتوں کا ذکر کیا جائے گا۔ عالم دوام فرمایا عاشق کبھی مرا نہیں کرتا، ہر زمانے کے لیے زندہ ہو جاتا ہے، ہر زمانے کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت خواجہ قمر الدین شمس یادوی رحمت اللہ علیہ جب بھی کبھی آندھی چلتی طوفان چلتا تو آپ سر سے ٹوپی اتار کے جھک کے اس ہمت کو منہ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ صرف اس لیے ہائے کبھی ایسا ہوگا، کبھی تو ایسا ہوگا کسی حضور کے شہزادے کا مٹی لمس کر کے چھو کے آ کے ہمارے جسم کو ٹکرا جائے اور ہماری بات بھی بن جائے۔ یہ ہے عاشقوں کی زبان جو اہل بیت سے ہمیں محبت کرنا سکھا رہی ہے۔ یہ عاشق کا شیوا ہے جو سب کچھ قربان کرنا، جو یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ہم نے جبے پہنے ہیں، ہم نے گبے پہنے ہیں، ہم بڑے شان ہیں، ہمارے آگے جھنڈے رفیع ہیں لوگوں کا، جب بھی یار کا نام آیا تو سر جھکا لیتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں کربلا ایک ہی درس دے رہی ہے، اللہ کے لیے اس سے انتہا تک قربان ہونا پڑے تو سب کچھ قربان کر دینا۔ عزیز دوستو، کربلا میں عالی مقام امام حسین پہنچے، 72 ساتھیوں کا لشکر آپ کے ساتھ ہے۔ بہت ہی مختصر کروں گا، شاید کبھی ضرورت ہو ہی نہیں پاتی اس ذکر کو کرنے کی۔ اور جنگ کا آغاز ہونے لگا تو سب سے پہلے جو شخص میدان جنگ میں اترا وہ ایک کوفی حبشی تھا، حضرت مسلم کوفی حبشی۔ وہ جنگ میں اترے اور حضرت امام حسین نے انہیں کہا ارے بھائی کچھ ذرا پہن لے، اگر دشمنوں کی طرف سے تیر برسیں گے تو کچھ تو پہنا۔ کہا حضرت اگر نیت یہ ہو کہ حسین کے نام پہ قربان ہونا ہے تو پھر کیا؟ ارے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا خدا کے دینا خدا کی
گرم کے انتہا حسین ہے، حسین ہے گرم کے انتہا حسین ہے۔ اور یہ بات کس قدر حسین ارے جو کہہ گئے ہوئی نبی، ارے دین کے پناہ حسین ہے، حسین ہے دین کی پناہ حسین ہے۔ حضرت حسین بول کے دیکھا اور کہا حضرت اگر ارادہ یہ ہو کہ حسین پہ فدا ہونا ہے تو پھر کیا کروں؟ حضرت حسین ہو گئے، 3 برسائے گئے، 3 بندوں کو اس نے واصل جہنم کیا، 3 یا 5 بندوں کو اس حضرت مسلم نے بخشی، 3 بندوں کو واصل جہنم کر دیا۔ پیچھے سے یزیدی لشکر کو کہا گیا ارے ایک ایک کر کے لڑو گے تو ان سے کبھی بھی نہیں لڑ پاؤ گے، ایک ایک کر کے نہ جاؤ، جتھا بنا کے ان کے اوپر حملہ کرو۔ سچ نقطہ جو عرض کرنے لگا ہوں، جب جتھا بنا کے حملہ کیا جو لڑ سکا وہ لڑے، جب شہید ہو رہے کی جان آخری اٹک رہی تھی تو قافلہ کربلا کی طرف دیکھ کے حضرت مسلم حبشی نے کہا ارے کربلا والو جب تک ہو سکے میرے حسین کی حفاظت کرنا، سبحان اللہ، اللہ، جب تک ہو سکے میرے حسین کی حفاظت کرنا۔ عزیز دوستو، پھر وہ وقت اور تاریخ نے پھر وہ بات دہرایا جس کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے بہت بڑا دل چاہیے۔ صرف یہی عرض کروں گا اور اللہ کے آگے یہی دعا کروں گا، مولا وہ وقت جو گزر گیا، مولا تجھے تیرے حسین کا واسطہ دے کے عرض کرتے ہیں اس دنیا سے یزیدیت ختم فرما دے۔ اس دنیا میں یہ جو گھر گھر میں یزید ہو رہا ہے، وہ شیر کسی نے کہا ہے نا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، اور نبی کی سنت نہ آیا ہوتی، خدا کے گھر میں نہ قضا ہوتی۔ اس لیے کائنات کے اوپر اور پوری امت کے اوپر امام حسین کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں زندگی کے ہر موضوع کے اوپر گفتگو کر سکتا ہوں، میری جرأت اور میری اوقات اور میری ہمت ہی نہیں بن پاتی کہ ذکر حسین کو۔ حضرت صوفی برکت علی دستگانی فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہائے کاش کہ میں اس وقت زندہ ہوتا، آقا اگر مجھے گرے میں بند کیا جاتا تو ٹکرے مار مار کے دیواریں توڑ دیتا، لیکن چادر زینت کے اوپر میں آنچ نہ دے دیتا۔ ہائے کاش کہ ہم اس وقت ہوتے، پہاڑوں کو چیر جاتے، دریاؤں کو عبور کر جاتے، لیکن کربلا کے شہزادے اور شہزادیوں کے اوپر آنچ نہ آنے دیتے۔ اور میرے دل میں کہا واہ صوفی برکت، تو نے یہ کہتے ہی اس بارگاہ میں اپنی حاضری لگوا دی۔ اس لیے اپنے آپ کو فدا کرنا سیکھو اور اپنے آپ کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ محبت اور پیار کا رشتہ قائم کرو۔ میں تو کیا میری اوقات میں نہیں میں ذکر حسین کو تفصیل کے ساتھ بیان کر سکوں، صرف یہی کہوں گا مولا امام علی اکبر اور امام علی اصغر اور سیدہ سکینہ پاک رضی اللہ عنہا، ان معصوم شہزادوں کے صدقے جو تیرے نام پہ فدا ہونے کے لیے نکل کھڑے ہوئے، مولا ہم جو بیٹھے ہیں جو سن رہے ہیں، مولا ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما دے۔ مولا ہماری نسلوں میں حضرت امام حسین کی محبت پیدا فرما دے۔ اور ایک پیغام دینا چاہوں گا اور یہی ہماری گفتگو کا آخر ہے، آج یزیدی جو لوگ ہیں، یزیدیت ہے، اس کو ڈیفینڈ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ سچا تھا، وہ پکا تھا، وہ اچھا تھا، کچھ اختلاف تھے، وہ بھی شہزادہ تھا، یہ بھی شہزادے تھے۔ ارے نادانو، تجھے امام حسین کے سامنے یزید کا نام دیتے شرم نہیں؟ حضرت خواجہ معین نے جو شعر کہا، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، جن شعروں میں انہوں نے حسین کا نام لیا ہے، یزید کا نام نہیں لیا۔ ان سے پوچھا گیا ہے، یہ بھی جوڑ بنتا ہے، جہاں حسین آ جائے وہاں یزید کی کیا مقام؟ شاہ است حسین بادشاہ است حسین۔
اور دین است حسین دین پنا است حسین سردار لگا کر دست دست یہی حقہ کے بنا لا الہ است حسین. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حسینیت، حسینیت، جزیزیت. میں صرف یہی نکتہ عرض کروں گا، ہوش کے نہ کر دو اور یہ یزیدیت کو ڈیفینڈ کرنا چھوڑ دو. کچھ تو ہوش کرو، کچھ تو ہوش کرو. یہ تم کس ہمت کو جا رہے ہو؟ کیا خود کسی نے کہا کہ تجھے اس سے اتنا حسد ہے؟ کیوں؟ جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، سبحان اللہ، جو علی کی روح کا چین ہے. ارے کبھی پوچھ اپنے خمیر کو اور کبھی سوچ اپنے خمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکا وہ حسین ہے. کچھ تو ہوش کر. خدا کا حاکم ہم مدینہ میں کھڑے تھے، تقریباً رات 12 کا وقت تھا اور میرے والد محترم حضرت امیر حمزہ کی جنگلے کے ساتھ لگ کے لپٹ کے رو کے دعا مانگ رہے تھے. تقریباً 22 سے 25 لوگ ہم پیچھے تھے. ایک ہمارا بابا پاکستانی ہمیں چیرتا ہوا آگے جا کے ہمارے والد محترم کے پاس جا کے کہنے لگا، حضرت جی دعا منگن کا بعد میں دسا کی نہیں منگو، خدا کی قسم میں وضو میں ہوں لیکن مجھے مصطفیٰ پہ ہوں. دعا منگن کا بعد میں دسا کی نہیں منگو. بابا نے کہا کہ آپ بتائیں. کہا جی دعا منگو سیدنا آقا امام حسن، آقا امام حسن اور سیدنا آقا امام حسین. مولا کی دو شہزادیاں کا صدقہ کرم فرما، میں دیکھنا کہ کرم کی میری ہوتا. اور جو اگلی بات نہیں متعجب ہے یہ کہہ کے وہ پیچھے ہٹا. 25 لوگ، انٹرنیٹ کا وقت ہے، وہ جو صاف تھے رات کے 12 بجے 20 منٹ بعد تقریباً ہمارے والد محترم نے دعا کے ہاتھ پھیرا اور ہم نے دیکھا میدان احد میں 20 سیکنڈ بعد ہمیں وہ بندہ نظر نہیں آیا. والد صاحب سے ذکر کیا، مسکرا دیے، کہا جی 2 دن پہلے حضور کی بارگاہ میں عرض کی تھی آقا کو صاحب ڈیوٹی کو بھیج دیں اور کوئی حکم بھی عطا فرما دے. تو حکم آ گیا، اگر صدقہ حسین کا مانگو گے تو چوریاں بھر گئی. بزرگ نے کہا 2 شعر ایک نعت کے، اور یہ نعت میں اکثر موقع پہ انٹرنیٹ پہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی. یہ وہی نعت ہے جس شوق سے میں مسجد نبوی کی جالیوں کے سامنے پڑھی، وہ میں میرا خدا اور میرا مصطفیٰ جانتا ہے. صرف ایک ہی عرض کی، آقا چھوٹے ہوتے سے نادے آپ کی پڑھ رہے ہیں. آج اگر یہ موقع آ رہا ہے تو آپ کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کے یہ نعت پڑھنی ہے. بندہ نجیب صرف یہ چاہے گا آپ قبول بھی کر دیں اور یہ جو چل پھر رہے ہیں یہ کوئی روکے بھی نہ. میں کیا وہ انٹرنیٹ کی ویڈیو گواہی دے گی. پھر میں نے وہ نعت کے 2 شعر ادھر پڑھے. تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے ساتھ. سبحان اللہ. میری والدہ مجھے اکثر کہتی ہیں یہ رات مجھے سنا، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ رہا، جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ رہا. خدا کی قسم جنت تو نہیں دیکھی لیکن ہم نے مدینہ دیکھا ہے. جسے دیکھنی وہ جنت وہ مدینہ دیکھ رہا، جسے دیکھنی وہ جنت مدینہ دیکھ رہا.
اور طیبہ کو جانے والوں تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ پہ جا کر ایک بندے کو ہم جا کے بیٹھے 2007 میں جب پہلی حج میں نے دعا فرمائے اللہ ہمیں سب کو دوبارہ توفیق دے۔ خدا گواہ ہے کہ مدینے پیسوں سے نہیں، حکم آتا ہے تو جاتا ہے، خدا کی قسم یہ ایسا ہوتا ہے۔ 2007 میں حج پہ گئے، پہلی رات اور میری ذہن نصیبی 4 دفعہ حاضری ہوئی، چاروں دفعہ پہلے مدینہ ہی حاضری ہوئی، اور خدا گواہ ہے یہ بھی کو بکرا ہی متفقہ ہے۔ مسلم نبی میں عشاء کی نماز پڑھ کے روزہ رسول کے سامنے بیٹھے اور بڑی بھوک، میں اور میرے کزن، پیچھے سے ایک بندے نے آ کے کیا بھائی لنگر کھانے؟ جی بالکل کھانے، آؤ، کھایا، سامنے لے گیا۔ روزہ شریف کے سامنے وہ جو حجرہ سا بنا ہے، وہ جن کے نیچے سیڑھیاں جاتی ہیں، اس حجرے کی اوڑ میں ہمیں بٹھایا، ایک میرے مجلس بیٹھا ہے، 2 4 5 لوگ ادھر ہیں، 2 4 لوگ ادھر ہیں، ہاں جی 9 بندے ہو گئے پورے؟ جی ہو گئے، چلو لنگر شروع کرو۔ بریانی تھی، مریندہ کی بوتل تھی، لنگر شروع ہو گیا۔ خدا گواہ ہے بڑی چست آئی اس لنگر کی، بڑا مزہ آیا، کھانا کھایا۔ انسان کی یہ فطرت ہے، اس کو جہاں لذت آتی ہے وہاں دوڑ دوڑ کے جاتا ہے۔ اب جب دوسرا دن ہوا، مغرب عشاء کا وقت آیا، ہم پھر اس جگہ پہ گئے، بندہ نہیں، تیسرے دن گئے، بندہ نہیں، چوتھے دن نہیں، 5ویں دن نہیں، 7ویں 8ویں دن وہ بندہ مسجد نبوی کے وہ چھتریوں کے پتر کے ساتھ لگ کے دعا مانگ رہا ہو۔ وہ درویش تو سامنے بیٹھا تھا، میں نے سلام کیا، مجھے انہوں نے اشارہ کیا بھی دعا مانگو۔ دعا مانگنے کے بعد میں نے کہا کہ وہ اس دن ادھر ملاقات ہوئی تھی، وہ لنگر کا بڑا مزہ آیا تھا، تو وہ لنگر دوبارہ کب ملے گا، یا وہ آپ کب پکاتے ہیں، اور آپ ہیں کدھر سے؟ اب ذرا غور کیجیے گا۔ وہ درویش بزرگ جو تھے انہوں نے کہا بیٹا میں گجرات سے ہوں، اور 38 یا 32 کا فگر انہوں نے بولا، 38 سال پہلے میں مدینہ میں تھا، اور اترتے ہی جہاز سے پاسپورٹ پھاڑ دیا تھا کہ حضور اب میں نے مدینہ سے واپس نہیں آنا۔ تو یہ ان کی مہربانی ہے جو اپنا بنا لیا ہے۔ اور رہی بات لنگر کی، تو یہ تب بھی پکتا ہے جب یار کا حکم آتا ہے آج پکاؤ، تو یہ کیا آتا ہے، اور حکم ہے 9 بندے پورے کرنے ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا، آقا ذہن سیدھی ہمیں ان 9 میں شامل کیا۔ طیبہ کو جانے والوں تجھے دیتا ہوں دعائیں، در مصطفیٰ پہ جا کر تو جہاں کو بھول جائے، در مصطفیٰ کو بھول جائے، در مصطفیٰ اور روضے کے سامنے یہ دعائیں مانگتا تھا، میری جان نکل تو جائے، یہ زمان بدل نہ جائے، میری جان نکل جائے، زمان بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ زمان بدل نہ جائے، میری جان نکل تو جائے، یہ زمان بدل نہ جائے۔ کیا کہتے ہیں؟ لو چلا ہوں میں دہت میں، میرے مصطفیٰ سے کہہ دو، اے ہوا
تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، کہ ہوا تیری گلی کی مجھے چھوڑنے کو آئے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے۔ میرا اللہ آپ کا حاضر ہونا قبول فرمائے اور دل سے میرے ساتھ ذکر کریں، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، 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 سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے من سے دعا ہے محترم ظفر داوا صاحب، گلزار صاحب، حافظ صاحب، جتنے احباب ہیں جو میرے آقا کی بارگاہ میں پیش کیا، اللہ سب کی خدمت، اللہ سب کی محبت، اللہ سب کی چاہت قبول فرما کر نبی پاک کا عشق میں عطا فرمائے۔ ساتھ مل کے سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔